نماز عید پڑھنے کا طریقہ۔ نماز عید 2 رکعت نماز واجب ہوتی ہے۔ اس کی نیت انسان اس طرح کرے کہ میں نیت کرتا ہوں عید الفطر کی نماز کی۔ عید الفطر کی نماز 2 رکعت واجب سمیت 6 زائد تکبیروں کے، منہ میں راہن کعبے کی طرف، پیچھے امام صاحب کے اللہ اکبر۔ اور اگر یہ نہ آتی ہو تو یہ یاد رکھیں کہ عید الفطر کی نماز واجب ہے اور اس میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں اور یہ صرف اتنی نیت کر لیں کہ میں نیت کرتا ہوں اس امام کی اتباع کی، یا جو امام صاحب کی نیت ہے وہی میری بھی نیت ہے۔ اور یاد رکھیں نیت اصل میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں اور زبان سے کہہ لینا بھی درست اور جائز ہے۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ نماز عید میں امام جب شروع کرتا ہے اللہ اکبر تو تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے گا، اس کے بعد ثنا پڑھے گا، ثنا پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے گا۔ پہلی زائد تکبیر کہہ کر اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے گا، پھر دوسری تکبیر کہہ کر پھر بھی اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے گا، پھر تیسری تکبیر کہہ کر اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا اور پھر باندھ لے گا۔ اس کے بعد سورۃ فاتحہ اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملا کر رکوع اور 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھے گا، اس میں سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھے گا، اس کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں کہے گا۔ پہلی تکبیر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اور پھر باندھے گا نہیں، ویسے ہی چھوڑ دے گا۔ دوسری تکبیر میں بھی ایسے ہی ہاتھ کانوں تک اٹھائے گا اور باندھے گا نہیں، چھوڑ دے گا۔ اور تیسری تکبیر میں بھی ایسے ہی ہاتھ اٹھائے گا اور باندھے گا نہیں، چھوڑ دے گا۔ پھر چوتھی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے گا اور باقی نماز اسی طرح پوری کر لے گا۔ تکبیروں کے اندر یہ فرق یاد رکھیں کہ پہلی رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں اور دوسری رکعت میں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھنے نہیں ہیں، کھلے چھوڑ دینے ہیں، اور ایسے کھلے ہاتھوں کے ساتھ ہی چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ کہ اگر کسی آدمی کی عید کی نماز رہ جائے تو وہ کیا کرے؟ تو عید کی نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ عید کی نماز جماعت کے ساتھ ہی ادا ہوتی ہے۔ اگر کسی کی عید کی نماز رہ گئی تو وہ ڈھونڈے، تلاش کرے کہ کہیں کوئی ایسی جگہ جہاں پر ابھی تک عید کی نماز ادا نہ ہوئی ہو، وہاں پہنچ کر عید کی نماز ادا کرے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں آیا نماز کے لیے اور امام صاحب نماز شروع کر چکے تھے تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ چونکہ یہ نماز سال بعد پڑھی جاتی ہے، سال میں صرف 2 دفعہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کے احکام میں لوگوں کے اندر غفلت پائی جاتی ہے۔ اور ائمہ مساجد بھی چونکہ یہ صرف عید کا 2 دن موقع آتا ہے، ایک چھوٹی عید کا ایک بڑی عید کا، اس پر زیادہ توجہ نہیں کرتے۔ اور پھر دوسری جو کوتاہی ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ مساجد عید والے دن عید کی نماز سکھاتے ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے مسجد میں جا کر جب عید کی نماز کھڑی ہونے لگتی ہے تو شروع میں طریقہ سمجھا دیتے ہیں۔ تو یہاں میں تمام ائمہ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں، آپ جن لوگوں کو عید کی نماز سکھا رہے ہو وہ تو موجود ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ نماز کے بعد آتا ہے، آپ نے نماز شروع کر دی، آپ کی تکبیرات ہو گئی، یا آپ رکوع میں چلے گئے، یا آپ نے 1 رکعت پڑھا لی، بعد میں کوئی بندہ آتا ہے تو اس کو کون سمجھائے گا؟ یہاں تھوڑی سی ائمہ مساجد کے پاس جو ہے ترتیب میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس لیے ائمہ مساجد سے درخواست ہے کہ 1-2 دن پہلے ہی
نماز کا طریقہ سمجھا دیا جائے تاکہ اس دن اگر کوئی بندہ دیر سے پہنچے تو اس کو نماز پڑھنی آتی ہو، اس کی نماز ضائع نہ ہو۔ بہرحال جیسے ائمہ مساجد کا کام ہے تو میرے بھائیوں، چونکہ نماز عوام الناس نے پڑھنی ہوتی ہے تو عوام الناس کے ذمہ یہ چیز ضروری ہے کہ وہ ائمہ مساجد سے پہلے سے رہنمائی لے کر رکھیں، کیونکہ ہمیشہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ عوام کی ضرورت ہے تو عوام علماء سے پہلے ہی پوچھ کر رکھیں کہ اگر اللہ نہ کرے میں لیٹ ہو گیا تو میں بعد میں 1 رکعت کیسے پڑھوں گا، یا اگر میں رکوع میں شامل ہوا تو یہ جو 3 زائد تکبیریں پہلی رکعت میں ہوتی ہیں ان کو میں کیسے لوٹاؤں گا۔ یہ چونکہ عوام الناس کی ضرورت ہے تو عوام الناس خود علماء حضرات کی طرف رجوع کرے اور یہ چیز سیکھے، اور علماء حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ 1-2 دن پہلے تمام نمازیوں کو یہ چیز سمجھا دیں گے تو الہ العالمین آپ کو بھی اس کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو اس پر عمل کرے گا تو یہ الدال علی الخیر کفاعلہ کے زمرے میں آتا ہے۔ بہرحال کچھ احکام میں یہاں ذکر کر دیتا ہوں۔ اب متوقع جو صورتیں ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ مسجد میں آتا ہے اور امام پہلی رکعت میں زائد تکبیریں کہہ چکا ہے، وہ پھر آ کر شریک ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آتے ساتھ ہی امام کے ساتھ شریک ہو جائے، اور جو اس کی تکبیریں رہتی ہیں وہ 3 زائد تکبیرات ہاتھ اٹھا کر خود کہہ لے، پھر امام کے ساتھ سورۃ فاتحہ میں اور دوسری جو سورت امام صاحب پڑھ رہے ہیں ان میں شریک ہو جائے۔ اور اگر اس سے اور زیادہ دیر ہو گئی، امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو وہ بندہ آتے ساتھ ہی امام صاحب کے ساتھ رکوع میں چلا جائے، اور رکوع کے اندر رکوع کی تسبیحات سے پہلے ان تکبیرات کو کہہ لے، مگر رکوع کے اندر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور تکبیرات کہنے کے بعد اگر وقت ہو تو رکوع کی تسبیحات بھی کہہ لے۔ اگر امام صاحب رکوع سے بھی فارغ ہو کر کھڑے ہو گئے، پھر کوئی بندہ آ کر امام صاحب کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو اس کی چونکہ پہلی رکعت نکل گئی ہے، لہذا وہ امام کے ساتھ 2 سجدے ادا کرے گا اور دوسری رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھے گا۔ دوسری رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھنے کے بعد جب امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو وہ کھڑے ہو کر اپنی جو اس کی 1 رکعت رہتی ہے وہ اس طرح پوری کرے جس طرح دوسری رکعت پڑھی جاتی ہے، یعنی دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائی جاتی ہے، اس کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، تو یہ بندہ اپنی جو 1 رکعت رہتی ہے اس میں پہلے سورۃ فاتحہ کوئی اور سورت ملائے، پھر اس کے بعد زائد تکبیرات کہے۔ اب دوسری رکعت میں اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں پہنچتا ہے کہ امام دوسری رکعت کے رکوع میں ہے تو وہ پہلی رکعت کی طرح ہی امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے اور رکوع کے اندر تکبیرات کہہ لے۔ یاد رکھیں اگر کوئی بندہ رکوع کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ شریک ہوا اور اس نے ابھی تکبیرات نہیں کہی تھی اور امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے تو ایسے بندے سے تکبیرات ساقط ہو جائیں گی، وہ باقی نماز پوری کر لے، اللہ رب العالمین اس کی نماز قبول فرما لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کیفیت آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بر وقت ائمہ مساجد، علماء اکرام اور مفتیان اکرام کی طرف رجوع کریں اور مسائل معلوم کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔